اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، فرمایا لا نہیں، اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ لا شروع میں استعمال فرمایا، لا کا معنی نہیں۔ مشرکین مکہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے پیغام کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تھوڑی سی آواز سیٹ کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے فرامین کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، تو جو انہوں نے اسلام کے خلاف ایک جو ہے تحریک شروع کی ہوئی تھی کافروں نے، اور طرح طرح کی باتیں تھیں، آخرت کا انکار تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کا انکار، قبر میں حساب کتاب ہونا ہے اس کا انکار، اور میدان محشر قائم ہونا ہے اس کا انکار، عدل و انصاف ہونا ہے اس کا انکار، پلصرات ہے اس کا انکار، ترازو لگایا جائے گا، میزان قائم ہوگا، یہ ساری چیزوں کا مشرکین مکہ انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لا، محبوب ان کی باتیں صحیح نہیں ہیں، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، میں اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور اس کائنات کو بنانے والا اور اس کا نظام چلانے والا اللہ، اقسم بہذا البلد، میں اسی مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اس کی قسم اٹھائی، اور پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ مکہ شہر کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ مکہ شہر اس میں کعبۃ اللہ ہے اس لیے قسمیں اٹھائیں؟ فرمایا نہیں، یہاں مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا اس لیے بھی نہیں۔ یہاں زمزم کا کنواں ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا اس لیے بھی نہیں اٹھائی۔ یہاں جو ہے لوگ حج عمرہ کے لیے آتے ہیں اس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں۔ صفا مروہ ہے، لوگ سعی کرتے ہیں اس لیے قسم اٹھائی؟ یا اللہ کس لیے قسم اٹھائی ہے؟ اس کے قریب میدان عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، لوگ حج کے لیے آتے ہیں اس لیے؟ فرمایا نہیں، مینا، مزدلفہ، عرفات، صفا مروہ، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم اور چاہے زمزم یہ پہلے بھی موجود تھے، لیکن تورات میں دیکھو میں نے قسمیں نہیں اٹھائیں، انجیل میں دیکھو میں نے قسمیں نہیں اٹھائیں، اور زبور میں دیکھو میں نے قسمیں نہیں اٹھائیں۔ اب اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ میرے محبوب آپ کے قدم اس شہر میں لگ چکے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مقیم ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، اور آپ ہی واحد ہستی ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے اجازت دی تھی تھوڑی دیر کے لیے، جب سے اس کائنات کو پیدا کیا، کہ دنیا کے کسی فرد کو اجازت نہیں دی کہ مکہ پر حملہ کر سکے، چاہے اسلام کا ہی علم بلند کیوں نہ کرنا ہو، کسی کو اجازت نہیں ملی، نہ نبی علیہ السلام سے پہلے کسی کو اجازت ملی، نہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو اجازت ہے کہ وہ مکہ پر حملہ کر سکے۔ اسے امن کا شہر بنایا ہے، اور نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اللہ جل شانہ نے اجازت دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اس خصوصیت کو بیان کیا کہ محبوب میں اس شہر کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے قدم مبارک اس شہر میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری قسم اٹھائی اللہ جل شانہ نے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ کے رشتے کی قسم اور بیٹے کے رشتے کی قسم۔ پہلی قسم مکہ شہر کی اٹھائی، لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس شہر کی عظمت کی قسم،
ووالد وما ولد، اور دوسری قسم اللہ جل شانہ نے اٹھائی، مجھے باپ کے رشتے کی عظمت کی قسم اور بیٹے کے رشتے کی عظمت کی قسم۔ یہ مختلف اس کی تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک آسان سہل اور مستند تفسیر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے باپ کے رشتے کی بھی قسم اٹھائی ہے، باپ ہونا بڑا عظمت والا رشتہ ہے، اور بیٹے کے رشتے کی بھی قسم اٹھائی، بیٹا ہونا بھی بڑا عظمت والا رشتہ ہے۔ چونکہ باپ کی ذمہ داریاں بھی اللہ جل شانہ نے بنائی ہیں اور بیٹے کی ذمہ داریاں بھی بنائی ہیں۔ باپ کی ذمہ داریاں اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں کہ باپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوا اپنے بیٹے کے دین کی فکر کرے گا۔ سورہ لقمان میں اللہ جل شانہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ لقمان علیہ السلام اپنے جوان سال بیٹے کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلا کر اسے وصیتیں کرتے ہیں، یعنی ہر باپ کے ذمہ بندہ باپ بن جائے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس ذمہ داری کو میں نے اٹھایا ہوا ہے اور رب کی بارگاہ میں کل مجھ سے سوال کیا جانا ہے کہ آپ باپ تھے، آپ نے باپ ہونے کی ذمہ داری کتنی ادا کی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، اے میرے بیٹے زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر تو نے اللہ جل شانہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اپنی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا دی، اللہ کی صفات کسی اور میں تو نے عقیدہ بنا لی، تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں یہ شرک ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ جل شانہ شرک کے بارے میں فرماتے ہیں حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے سے جیسے اونٹ نہیں نہ گزر سکتا، اونٹ کی جسامت بڑی ہے اور سوئی کا ناکہ جہاں سے صرف دھاگا گزر سکتا ہے، جیسے اس سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، ایسے ہی میرا رب کہتا ہے مشرک کا جنت کے دروازے سے گزرنا محال ہے۔ تو اپنے بیٹے کو وصیت کرنا، اس کی تربیت کرنا کہ بیٹا زندگی میں شرک نہیں کرنا، اللہ جل شانہ وحدہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے سے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز نہیں چھوڑنی، باپ ہے، باپ کی ذمہ داریاں ہیں، اپنے بیٹے کو سمجھانا، اپنے بیٹے کی تربیت کرنا اور دین کے بارے میں سمجھانا۔ جس معاشرے میں، جس ماحول میں ماں بھی بیٹے سے پوچھ رہی ہو روزانہ کتنا کما کر لاتے ہو اور باپ بھی پوچھ رہا ہو، اس انسانیت کو میرا رب خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے رزق دینے والا تو میں ہوں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق تو میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور میں ہی رزق دینے والا ہوں، میں نے رزق کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، تو میں نے کہا ہے اپنی اور اپنی اولاد کے دین کی فکر کرنا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا، اپنی اولاد کو بھی بچانا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، کیونکہ رشتہ بڑا عظمت والا ہے، اتنا عظمت والا رشتہ کہ میرا رب قسم اٹھا رہا ہے ووالد وما ولد، باپ کے رشتے کی قسم۔ اور اگر باپ بیٹے سے پوچھا آج کتنا کما کے لائے ہو، تم تھوڑا کما رہے ہو، تمہارا دوسرا بھائی زیادہ کما رہا ہے، اگر باپ یہ پوچھ رہا ہے اور باپ یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹا نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، باپ اپنی ذمہ داری وہ جو رب نے لگائی ہے وہ پوری نہیں کر رہا، باپ اگر یہ نہیں پوچھتا
کہ بیٹا فجر کا وقت نکلتا جا رہا ہے، تم ابھی تک سوئے ہوئے ہو، آپ نے اس گھر میں نحوست ڈالی ہوئی ہے، وہ باپ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اسی طریقے کے ساتھ فرمایا میرے بیٹا دنیا میں لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، لوگوں کو نیکی کا کہنا، خیر کی باتوں کو پھیلانا، شر کی باتوں سے لوگوں کو روکنا۔ اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، جوانی کے غرور اور تکبر میں کہیں آ کر تم اکڑ کر چلنا شروع کر دو، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک باپ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے پاس بلائے اور بٹھائے اور باتیں کرے کہ میرے بیٹا ساری زندگی آپ نے کمانا ہی ہے، اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا، اللہ جل شانہ دنیا کا ساز و سامان بھی دے گا، میرا رب نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، کبھی اونچ نیچ آتی رہے گی، کبھی حالات اچھی آئیں گے اور کبھی حالات برے آئیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑنا۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے جو قرآن بیان کر رہے، کیونکہ باپ کا رشتہ بڑا عظمت والا، اور اسی عظمت کی وجہ سے میرے رب نے قسم اٹھائی ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور اللہ جل شانہ نے بیٹے کے رشتے کی بھی قسم اٹھائی، تو بیٹے کا رشتہ بھی عظمتوں والا، اور بیٹے کے ذمہ لگا دیا اپنے والدین کی فکر کرنا۔ جیسے باپ کی ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی بیٹے کی بھی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ بیٹے کا رشتہ بھی عظمت والا ہے، اس کی بھی میرے رب نے قسم اٹھائی ہے۔ اور بیٹے کی ذمہ داریاں یہ ہیں، قرآن کریم بیان کرتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے میرے بندے اپنے ماں باپ کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرنی، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے رویے کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اگر ماں باپ ضعف اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور کوئی کام ایسا کر دیں جو آپ کو ناگوار ہے، تو میرا رب کہتا ہے بیٹے کی ذمہ داری بناتے ہوئے اف ولا تنہرہما ولا تقل لہما اف، اللہ فرماتے ہیں کسی بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے باپ کو اف تک کہہ دے کہ ابا جی اف آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ جملہ بولنے کی بھی کسی بیٹے کو اجازت نہیں دی۔ اتنا تابع دار بنا، کیونکہ یہ بیٹا یہ رشتہ بھی عظمت والا تھا، اور جس کی عظمت ہوتی ہے اس پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس کی عظمت نہیں ہوتی اس کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی۔ باپ کی ذمہ داری بنائی اس کے دین کی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کے دین کی فکر کرنی ہے، اور بیٹے کی ذمہ داری بنائی کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے حکموں کو ماننا ہے، اور اف کا جملہ نہیں بولنا۔ بلکہ جب بھی اللہ فرماتے ہیں تم نے بات کرنی ہو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے نرم لہجے میں بات کرنی ہے، نرم لہجے کے ساتھ، اور بات میں شدت نہیں ہونی چاہیے، بات میں سختی نہیں ہونی چاہیے، بات کا کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ باپ کا دل دکھے، ماں کا دل دکھے، کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ جس بات سے باپ کا دل دکھے۔ یہ میرے رب نے حکم دیا ہے اور اولاد کی ذمہ داری بنائی ہے، اور پھر جب تک وہ زندہ ہیں
ان کی فرما برداری کرتے رہنا. اگر باپ چل رہا ہے اس کے آگے نہیں چلنا، ادب کا تقاضا ہے اس کے پیچھے چلا جائے. اگر باپ بات کر رہا ہے تو ادب کا تقاضا ہے اس کی بات کو نہیں کاٹنا، اس کی بات مکمل سننی ہے. اگرچہ ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بات لمبی ہو جائے، اگرچہ اس کی بات بے معنی ہو، کوئی مقصد نہ ہو بات کرنے کا، اس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو ظاہری طور پر، تب بھی اس کی بات کو انہماک اور توجہ سے سننا، اس لیے کہ وہ تیرا باپ ہے اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے. نرم لہجے میں بات کرنی ہے ان کے ساتھ، اس کی پوری بات سننا، اور جب وہ کسی کام کا حکم کرے اس کام کو فوراً سے پہلے کرنے کی کوشش کرنا. یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے جو سند کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہے، مسند بزاز کی روایت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں. حج کے موقع پر ایک بندے نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. طواف کروانے کے بعد اس نے اپنی والدہ کو ایک جگہ بٹھایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو یمن سے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور پیدل آیا ہوں میں خانہ کعبہ میں، اور میں نے کندھوں پر اٹھایا، میں نے اس کا طواف کیا ہے. میں نے کندھوں پر اٹھایا، میں میدان عرفات میں گیا، میں نے اس کو کندھوں پر اٹھایا، منا مزدلفہ سعی سارے احکامات میں بجا لایا. میں نے اس کو کندھوں پر رکھا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ لوگ تو آج خود پیدل حج نہیں کر سکتے، اور یمن سے بندہ چلے اور حج کے تمام اراکین جتنے بھی حج کے ارکان ہیں سارے کے سارے اس نے اس حال میں پورے کیے ہیں کہ اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے. عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا. تو میرے رسول نے فرمایا کہ جب تو پیدا ہوا باقی تکلیفیں نہیں، باقی مشقتیں نہیں، صرف جس وقت تو پیدا ہوا، تیرے پیدا ہوتے ہوئے تیری والدہ کو جو تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف کے کروڑویں حصے کا بھی تو نے بدلہ ادا نہیں کیا. وہ جو 9 ماہ اٹھایا ہے اس کا بدلہ بھی ادا نہیں ہوا، میں اس کی بات ہی نہیں کرتا. وہ جو 2 سال دودھ پلایا ہے اس کی بھی بات نہیں کرتا. وہ جو تجھے پالا پوسا ہے میں اس کی بات بھی نہیں کرتا. میں صرف اس تکلیف کی بات کرتا ہوں جو تیرے دنیا میں آتے ہوئے ہوئی، اور وہ تکلیف کا بھی کروڑویں حصے کا تو بدلہ نہیں دے سکا. اس لیے اولاد کی ذمہ داری ہے جب تک ماں باپ زندہ ہوں ان کی فرما برداری کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات کو ماننا. لیکن اگر ماں باپ گناہ کے کام کا کہیں تو میرا رب کہتا ہے فلا تطعہما، پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی. اگر ماں باپ کہتے ہیں بھائی میں فلاں بندے سے میں نے قطع رحمی کی ہے، میں اس سے دعا سلام نہیں رکھتا، تم بھی اس سے دعا سلام نہ رکھنا، تو یہ باپ برائی کا حکم دے رہا ہے. یہاں باپ کی اطاعت نہیں ہے. باپ کہتا ہے بیٹا تم نماز نہ پڑھنا، تم بس کام کرو کام. یہاں بھی باپ کی اطاعت نہیں کرنی. اگر باپ برائی کا حکم دے رہا ہے تو میرا رب کہتا ہے نہیں، یہاں تم نے اطاعت نہیں کرنی ماں باپ کی. جو نیکی کا حکم دیں وہ پورا کرنا ہے. لیکن اگر باپ گناہ کا کام کرے تم نے اطاعت نہیں کرنی، یہ تو میرا حکم ہے، لیکن حسن سلوک تب بھی کرنا ہے.
اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ باپ اگر اچھائی کا حکم نہیں کر رہا تو بندہ باپ کی باتیں ماننا چھوڑ دے، اس کا ادب احترام اور خدمت چھوڑ دے۔ تب بھی لازم ہے اس کی خدمت کرنا، تب بھی لازم ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جناب فقیہ ابو اللیث سمرقندی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ سمرقند میں ایک بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا روتے ہوئے، کہا مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے۔ باپ کہنے لگا مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے۔ تو فقیہ جو موجود تھے سمرقند کے وہ کہنے لگے واللہ اللہ کی شان ہے، بھلا بیٹا بھی باپ کو مار سکتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم مجھے مارا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو قرآن نے کہا نا باپ کی ذمہ داریاں باپ ادا کرے اور بیٹے کی ذمہ داریاں بیٹا ادا کرے، تو اللہ جل شانہ کا حکم جو ہے یہ خیر لے کر آیا ہے، خیر۔ تو اس فقیہ اور محدث نے سوال کیا کہ تو نے اپنے بیٹے کو دین سکھایا ہے؟ کہا جی دین نہیں سکھایا، اسے ادب سکھایا ہے۔ کہا ادب نہیں سکھایا، کوئی دین اور دنیا کے اعتبار سے کوئی چیز سکھائی ہے؟ کہا کچھ نہیں سکھایا۔ کہا اس کا وہ کام کیا کرتا ہے؟ تو وہ باپ کہنے لگا میرا بیٹا جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، صبح کو جب نکلتا ہے اپنے گھر سے تو وہ گدھے پر سوار ہوتا ہے، بیل اس کے آگے ہوتا ہے اور کتا اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ یوں ہی اس کے دن کا آغاز ہوتا ہے، سارا دن بیل میں اور گدھے میں اور کتے میں اور زمین جو ہے کاشت کرنے میں اس کا گزر جاتا ہے، شام کو لوٹتا ہے۔ کہا بچپن سے یہی سکھایا ہے؟ کہا جب تو نے اسے دین نہیں سکھایا، جب تو نے اسے ادب نہیں سکھایا، جب تو نے اس کو قرآن نہیں سکھایا، جب تو نے اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں سکھائے، اب وہ تجھے مارے گا لیکن قیامت کے دن بھی تیرا گریبان پکڑے گا کہ تو نے باپ ہو کر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اس لیے کہ قرآن اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنی ذمہ داری ادا کرو، اور بیٹے سے بھی کہا کہ اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، انصاری صحابی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو وہ کیا کرے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو پہلا حق یہ ہے ان کا نماز جنازہ پڑھے، دوسرا حق یہ ہے ان کے لیے استغفار کرے، جو قرآن نے بھی سکھائی ہے، اللہ سے دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، ایسے ہی رحم کر، میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا ہے بڑی رحم دلی کے ساتھ، میرے ماں باپ نے مجھے جو ہے سنبھالا ہے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ، جیسے میرے ماں باپ نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا، خود وہ گیلی جگہ پر سو گئے، میرے لیے انہوں نے خشک جگہ کا انتخاب کیا، اگر میں رات کو سو جاتا تھا تو ماں باپ بھی سو جاتے تھے، اگر میں تکلیف کی وجہ سے رات کو نہیں سوتا تھا تو ماں باپ بھی نہیں سوتے تھے، وہ بھی ساری رات جاگتے رہتے تھے، جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ یہ اللہ سکھا رہے ہیں بندے کو، بیٹے کو سکھا رہے ہیں کہ باپ کے لیے مجھ سے یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر یوں رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، انہوں نے مجھ پر رحم کیا، شفقت کی ہے، مجھے پالا ہے، شفقت کی ہے، پھر اپنے بنائے ہوئے گھر دے کر گئے ہیں مجھے،
میں شاید ساری زندگی نہ بنا سکتا، اپنی زندگی کا کمایا ہوا سرمایہ دے کر گئے ہیں مجھے، میں شاید سرمایہ نہ بنا سکتا جیسے انہوں نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، میرے رب تو بھی ان کے ساتھ بھلائی کر۔ تو نبی علیہ السلام اس انصاری صحابی سے فرما رہے ہیں کہ تو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، اور پھر ان کے لیے استغفار کر اور دعا کر، اور تیسرا یہ ہے کہ تیرے ماں باپ تجھے جو وصیت کر کے فوت ہوں اس وصیت کو پورا کرنا ہے، باپ جو خیر اور نیکی کی وصیتیں کر کے جائیں انہیں پورا کرنا ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری تیری یہ ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ، جو تیرے والد کے دوست تھے، جیسے تیرا والد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا تو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ سفر پر جا رہے ہیں، ایک بدو آیا، اس نے مصافحہ کیا، سلام کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اونٹ سے نیچے اترے اور گرم جوشی کے ساتھ اس کو ملے، اور اس کے بعد اپنے سر سے دستار اتاری، اس بدو کے سر پہ رکھی، اپنے سامان میں جو تھیلی تھی دینار کی وہ نکالی اور اس کو وہ تھیلی دے دی، کھجوریں دی ہیں، ستو دیا، بڑا سامان دیا، وہ بدو خوش ہو کر چلا گیا۔ تو ساتھ والے نے کہا حضرت آپ نے کچھ زیادہ تعاون نہیں کر دیا اس کے ساتھ؟ یہ بدو قسم کے لوگ ہیں، تھوڑے مال سے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے یہ تھوڑے سے خوش ہوتا ہے یا زیادہ سے خوش ہوتا ہے، میں تو اپنے رب کو خوش کر رہا تھا۔ یہ جو آنے والا بدو ہے یہ میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ جب یہ ان کے پاس آتا تھا تو میرے والد ان کو بڑے احترام سے ملتے تھے، جب یہ آتا تھا تو اس کی آؤ بھگت کیا کرتے تھے، جاتے ہوئے اس کو کوئی ہدیہ بھی دیتے تھے۔ اور میرے رسول نے فرمایا والد کا حق یہ ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ تو میں نے رسول اللہ کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے پہلے میں نے دستار رکھی، تو میں سمجھا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، پھر میں نے اس کو کھجوریں دے دی تحفے کے طور پر، پھر مجھے ڈر لگا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا تو میں نے اس کو ستو بھی دے دیا، پھر مجھے ڈر لگا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا تو میرے پاس جتنے درہم دینار پڑے ہوئے تھے وہ بھی میں نے دے دیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو یہ دو رشتے اللہ فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کے رشتے کی عظمت کی قسم اور بیٹے کے رشتے کی عظمت کی قسم، دو قسمیں یہ اٹھائیں، اور تیسری قسم اللہ جل شانہ نے پہلے اٹھائی مکہ شہر کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ لوگوں تین قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا لوگوں پکی بات ہے کہ میرے رب نے تم لوگوں کو مشقت میں پیدا کیا ہے، انسان کو تکلیف میں پیدا کیا گیا ہے۔ لوگ آ کر کہنا شروع کر دیتے ہیں میں بڑے مصائب میں ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میں بڑی مشقت میں ہوں۔ دنیا کے اندر انسانیت کو میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، کوئی بندہ مشقت سے خالی نہیں ہے۔ بادشاہ ہو تب بھی مشقت سے خالی نہیں ہے، اگرچہ اس کی مشقت الگ انداز کی ہوگی۔ کوئی وزیر ہے وہ بھی مشقت میں ہے، کوئی سردار اور وڈیرا ہے وہ بھی مشقت میں ہے، کوئی غریب ہے وہ بھی مشقت میں ہے، کوئی فقیر ہے وہ بھی مشقت میں ہے، کوئی
بچہ ہے وہ بھی مشقت میں ہے، جوان مشقت میں، بوڑھا مشقت میں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس میں جو مشقت میں نہ ہو۔ فرق آ جاتا ہے پھر بندے میں۔ ایک بندہ صبر والا ہوتا ہے جو اپنے زبان سے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتا ہے، مشقت کو شمار نہیں کرتا، یہ صبر کرنے والا بندہ ہے، میرا رب اس سے راضی ہے۔ اور ایک ناشکرا بندہ ہوتا ہے جو تکلیفوں کو شمار کرتا ہے، نعمتوں کو شمار نہیں کرتا، میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو صبر اور شکر والی بات ہے یہ مجھے ایک اپاہج بندے نے سمجھا دی۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک بار سفر کرتے ہوئے دمشق کی جامع مسجد میں پہنچ گیا، دمشق کی جامع مسجد میں، اور قدرتی ایسے ہوا میرا جوتا ٹوٹ گیا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، میں نیا خرید لیتا تو مجھے بڑی شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ سعدی اتنا بڑا تیرا نام ہے اور جوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال میں طوعاً کرہن اسی حالت میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بغیر جوتے کے ہی مسجد کی جانب چل پڑا، اور دل میں بڑا ملال ہے کہ سعدی بغیر جوتے کے جا رہا ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ اس کے پاس جوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ انسان کو اس کے لباس اور مال سے پہچانتے ہیں، اعمال اور اخلاق سے نہیں پہچانتے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اسی درد اور تکلیف کے ساتھ کہ میرے پاس تو جوتا نہیں ہے میں مسجد کی جانب آ رہا ہوں، میں نے آگے آ کر دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو ٹانگوں سے معذور ہے، اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور زمین پر گھسٹتے ہوئے وہ مسجد کی جانب جا رہا ہے۔ میں وہیں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا میرے مولا مجھے معاف کرنا، میرے پاس تو خالی جوتے نہیں تھے، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ ہے جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اور اس کو اس کے ساتھ والے نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے پوچھا، اس کے ایمان کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ تمہارے پاس مال ہے، تم کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اس کی ایمان کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے کہا میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں، وہ مجھے کھانے کے لیے کھانا روزانہ دیتا ہے، روزانہ مجھے کھانا دیتا ہے اور وہ میرا کھانا ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کھانے کی نعمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جو پانی پی سکتا ہے لیکن ہضم نہیں کر سکتا، جو کھانا کھا سکتا ہے لیکن ہضم نہیں کر سکتا، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز، تو اس پر وہ بندہ کامیاب ہے جو آنے والی مشقتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، نعمتیں بیان کرتا ہے، نعمتیں، اور اللہ نے جو عقل دی ہوئی ہے اس کو، اس عقل کو کام میں لے کر آتا ہے، نعمتوں کو شمار کرتا ہے اور نعمتوں کو شمار کر کے رب کا شکر کرتا ہے، اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اور وہ ناکام ہے، وہ بندہ ناکام ہے جو نعمتیں نہیں شمار کرتا، مشقتیں شمار کرتا ہے، تکلیفیں بھی رشتہ دار نقصان پہنچانے والے، فلاں بندے نقصان پہنچانے والے، آپ کے ماتحت اور نوکر کیسے ہیں؟ کہا جی اچھے لوگ نہیں ہیں، میں مصیبت میں ہوں۔ آپ کے مالک کیسے ہیں؟ کہا جی اچھے لوگ نہیں ہیں، میں مصیبت میں ہوں۔ آپ کو اللہ نے زمین دی ہوئی ہے، کیسے ہے؟ کہا جی کیا کریں، کچھ پیداوار ہی نہیں ہے، مصیبت میں ہوں۔ آپ کی فصل
حاصل کیسے ہوئی؟ کہا جی کیا کریں، ریٹ نہیں ملا، میں مصیبت میں ہوں۔ یہ جو شکوے کر رہا ہے رب کے، اس کو نعمت شمار نہیں کرنی آتی۔ اس ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جن کی زمین سیلاب میں بہہ گئی ہے اور آنے والے 10 20 سال تک وہ اپنی زمینوں کو بروئے کار نہیں لا سکیں گے۔ ان کو دیکھے اس کی زمین سلامت تو موجود ہے، اور ان کو دیکھے جو کل تک لوگوں میں عشر تقسیم کر رہے تھے، کل تک لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کر رہے تھے، لیکن آج وہ زکوٰۃ کے مستحق بن گئے ہیں۔ آپ کی زمین نے پیداوار نہیں دی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ زکوٰۃ لینے والے تو نہیں بنے۔ کامیاب ہے وہ بندہ جو شکر کرنا سیکھ جائے۔ میں صرف 3 آیات کی تفسیر کر رہا ہوں، ارادہ میرا یہ تھا کہ میں اس سورت کی مکمل تفسیر عرض کرتا، لیکن جو ہے وقت مختصر تھا۔ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو اسلوب ہے، قرآن جو بیان کر رہا ہے، یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ جو اللہ فرما رہے کہ میرے بندو، میرے بندے بن کے آنا اور مجھ سے ڈرتے ہوئے آنا اور میرے تابع دار بنتے ہوئے آنا، میرے نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے آنا، نہ شکر بن کر نہ آنا، کفر کر کے نہ آنا، نافرمان بن کر نہ آنا، قطع رحمی کر کے نہ آنا، کسی پر ظلم کر کے نہ آنا، تو یہ باتیں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں۔ میں وہ زیادہ تفسیر عرض نہیں کر سکا، صرف 3-4 آیات کی میں نے تفسیر عرض کی ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی آئندہ جمعے بقیہ تفسیر میں عرض کروں گا۔